بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول کریم اما بعد۔ ہم الحمدللہ رمضان کی تیاری کرنے کے لیے پرعزم ہیں اور آج سے ہم رمضان کی تیاری کر رہے ہیں۔ رمضان کی تیاری کے لیے بنیادی طور پر ہم نے سب سے پہلے اپنے سامنے جو چیز رکھنی ہے وہ ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے رمضان میں تیاری کرنے کے لیے ہدف کیا ہے۔ در مثال رمضان کی تیاری کرنی ہے اور اس کے اندر بنیادی ہدف ہمارا ایک نہیں ہوتا، کئی ایک اہداف ہمارے رمضان کی تیاری کے اندر ہوتے ہیں۔ ان اہداف کے لیے سب سے پہلی چیز ہم نے یہ کرنی ہے کہ ایک ڈائری بنانی ہے۔ ڈائری کیا ہے؟ ایک آرام سے 20-50 روپے کی کاپی لے لیں جس کو آپ ڈائری کا نام رکھتے ہیں اور اس کے اوپر لکھتے ہیں کہ رمضان کی تیاری یا رمضان تیاری۔ اس کاپی کو آپ نے سنبھال کے رکھنا ہے اور مستقل اس کا آپ نے استعمال کرنا ہے۔ آپ اس کے اندر اپنے اہداف بنائیں گے، مقاصد بنائیں گے اور اپنا عزم طے کریں گے۔ تو بنیادی چیز جو ہمارے رمضان کی تیاری کے اندر سب سے پہلی چیز ہمارا رمضان گزارنے میں ہدف کیا ہے، ہم اپنے اہداف کو متعین کریں گے کہ ہمارا پہلا ہدف کیا ہے۔ بطور مثال ہمارا پہلا ہدف یہ ہے کہ اس رمضان میں 6 قرآن مجید ہم نے مکمل کر، جب ہم رمضان سے لے کر 30 رمضان تک ہمارا پہلا ہدف ایک ہدف یہ ہوگا کہ 6 قرآن مجید ہمارے مکمل ہونے چاہیے۔ دوسرا ہدف یہ ہوگا کہ میں تہجد کا پابند بن جاؤں، ٹھیک ہے۔ تیسرا ہدف یہ ہوگا کہ میں اشراق کا پابند بن جاؤں، ٹھیک ہے۔ چوتھا ہدف یہ ہوگا کہ رمضان میرا صحت کے ساتھ گزرے۔ پانچواں ہدف یہ ہوگا وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اپنے اہداف متعین کریں اور اتنے زیادہ اہداف نہ بنا لیں کہ جو آپ کو پورا کرنا ممکن نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور یہ اہداف آپ نے اپنے سامنے رکھنے ہیں۔ سب سے پہلی چیز اپنی کاپی بنائیں، پہلے صفحے کے اوپر آپ اہداف لکھیں اور پھر ان اہداف کو آپ ترجیحات کے اعتبار سے سامنے رکھیں کہ سب سے بڑی ترجیح میری قرآن مجید ہے، اس کے بعد دوسری ترجیح میری تہجد ہے، اس کے بعد تیسری ترجیح میری، اب ابتدا کی 3 چیزیں آپ ایسی رکھیں کہ جس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، کوئی کمپرومائز۔ جیسے آپ نیند ہے، نیند آپ کی 6 گھنٹے ہے، اس 6 گھنٹے کی نیند کے سامنے آپ کی تہجد آ رہی ہے تو آپ کو نیند کو کمپرومائز کرنا ہے، تہجد کو کمپرومائز کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو صحت کو کمپرومائز کرنا ہے یا قرآن مجید کو کمپرومائز کرنا ہے۔ تو یہ سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ کو اپنے اہداف متعین کرنے ہیں اور اہداف کی درجہ بندی کرنی ہے کہ کون سا ہدف میرا سب سے آگے ہوگا، کون سا ہدف میرا دوسرے نمبر پر ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ ہدف متعین کریں گے اور ہدف متعین کریں گے اور ہدف متعین کر کے اس کے مطابق آج سے پریکٹس کرنا شروع کریں گے۔ آج سے نہیں، ایک ہفتے بعد سے یا آہستہ آہستہ کر کے پریکٹس شروع کریں گے۔ بطور مثال میں نے 6 قرآن مجید کا ہدف بنایا ہے تو 6 قرآن مجید میرے 30 دن میں جو ختم ہوں گے، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہر 5 دن میں میرا ایک قرآن ختم ہو۔ ہر 5 دن میں ایک قرآن ختم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ روزانہ میرے جو ہے وہ 6 پارے ہونے چاہیے۔ آج میں 6 پارے تو نہیں پڑھ پا رہا، جب میں آج 6 پارے نہیں پڑھ پا رہا تو آج مجھے کم از کم 2 پارے ختم کرنے ہیں۔ 2 پارے کا حساب میں آج سے متعین کروں گا تو میں رمضان تک ایک دن کے 6 پارے کر سکوں گا۔ ایسے نہیں کہ رمضان آتی مجھے کرنٹ لگ جائے گا اور میں اچانک سے بوسٹ ہو جاؤں گا اور میں ایسا ویسا بن جاؤں، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ آج سے آپ اپنے آپ کو 2 سپاروں پہ لے کر آئیں۔ آج 2 سپاروں پہ نہیں لے کے آ رہا تو ڈیلی بیسس پر آپ نے ایسی ترقی کرنی ہے کہ رمضان تک آپ 3 پاروں پہ آ جائیں اور رمضان کے اندر بوسٹر انسان کو ملتا ہے تو انسان 6 پاروں پہ آ جاتا ہے۔ ایسے ہی تہجد ہے، ایسے ہی اشراق ہے، ایسے ہی آپ کی صحت اور اس طرح کی تمام چیزیں ہیں جو آپ ہدف کے اندر لے کر آئیں گے۔ تو یاد رکھیے ہدف یہ سب سے بنیادی اور موٹی چیز ہے، یہ آپ کا سیٹ ہوگا تو آپ کا رمضان بہترین گزر سکتا ہے، یہ سیٹ نہیں ہوگا تو پھر مسئلہ ہوگا۔ اگلی چیز ہے ہمارے مقاصد کیا ہیں۔
ان مقاصد کو آپ نے اپنے سامنے رکھنا ہوگا کہ رمضان میں میرے مقاصد، میری زندگی کے بہت سے مقاصد ہیں، نوکری کرنی ہے، ٹھیک ہے، والدین کی خدمت کرنی ہے، اور کھانا تیار کرنا ہے، شوہر کی خدمت کرنی ہے، ٹھیک ہے، سامان لے کے آنا ہے۔ ان مقاصد کو آپ کنٹرول کریں، ٹھیک ہے، اور رمضان میں اپنے مقاصد متعین کر لیں۔ اس رمضان میں مجھے ایک یہ کام کرنا ہے، دوسرا یہ کام کرنا ہے، تیسرا یہ کام کرنا ہے۔ ان مقاصد کے لیے آپ ایک صفحہ متعین کریں اور اس کو کریں۔ اس کے بعد آخری چیز جو ہے عزم۔ روزانہ آپ نے اپنے عزم کو، اپنی نیت کو رینیو کرنا ہے، تازہ کرنا ہے۔ اللہ کی رضا کا حصول، یہ میرا عزم ہے، اللہ کی رضا کا حصول۔ روزانہ اس عزم کو میں نے متعین کرنا ہے، بار بار کرنا ہے، اچھے طریقے سے کرنا ہے۔ اس کے ذریعے سے آپ کو اپنے عزم کے لیے موٹیویشن چاہیے، اس موٹیویشن کے لیے آپ کو بیانات سننے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس عزم کے لیے آپ کو کتابیں پڑھنی ہیں۔ یہ ایک حد میں ہو کے کریں گے، اور اس کا طریقہ کار بھی میں آگے آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ بتاؤں گا۔ تو بنیادی چیز ہدف ہے، اس ہدف کو ہم نے طے کرنا ہے۔ اس ہدف کو طے کرنے کے بعد پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ تو یہ بنیادی چیز ہوگی۔ اس کے بعد پھر آگے ان اہداف کو ہم نے بنا لیا اور ہم بڑے خوش ہو گئے، جی ہم نے اہداف کو بنا لیا۔ اب ان اہداف کو پورا کرنے کے لیے طریقہ کار ہم نے طے کرنا ہے، اور وہ طریقہ کار جو ہے وہ دو چیزوں سے آئے گا۔ پہلی چیز ہے منصوبہ سازی۔ دیکھیے، یاد رکھیے، اگر آپ نے رمضان سے پہلے منصوبہ سازی نہیں کی تو آپ بھول جائیں کہ آپ کا رمضان اچھا گزر سکتا ہے۔ منصوبہ سازی کرنی ہے، اور اس منصوبہ سازی کے لیے میں ایک چارٹ بھی فراہم کرتا ہوتا ہوں، میں انشاءاللہ وہ چارٹ بھی بھیجوں گا۔ پہلے سے منصوبہ بنانا ہے کہ میرا رمضان کیسا گزرے گا۔ یاد رکھیے ایک رات میں ہم اور آپ پرو نہیں بن جائیں گے۔ شب برات آئے گی اور ہم پوری رات مصلے پہ کھڑے رہیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پوری رات خراٹے مار کے سوتے ہیں اور پوری رات غفلت سے سوتے ہیں، 15 شعبان آئے گی تو ہم جناب پوری رات مصلے پہ کھڑے رہیں گے، امپاسبل۔ اگر آپ روزانہ رات کے وقت آدھا گھنٹہ عبادت نہیں کرتے تو آپ شب برات کے اندر پوری رات عبادت کریں، ناممکن ہے۔ آپ روزانہ آدھا گھنٹہ عبادت نہیں کرتے تو شب قدر کے اندر آپ پوری رات عبادت کریں گے، ناممکن ہے، امپاسبل ہے۔ آپ اعتکاف بیٹھ جائیں گے، سب کر لیں گے، اعتکاف میں بھی سوتے رہیں گے۔ ہر سال اعتکاف والوں کو دیکھتا ہوں، پورا دن پوری رات سوتے رہیں گے، کچھ نہیں کر سکیں گے۔ اگر آپ کو کچھ کرنا ہے تو آج سے منصوبہ تیار کریں، ایک منصوبہ بندی بنائیں کہ مجھے رمضان اس طرح گزارنا ہے۔ کیا ہے؟ صبح سے لے کے شام تک کی روٹین، اور اس منصوبہ بندی کے اندر سوٹ انالائسس کریں۔ سوٹ انالائسس کریں کہ آپ کے اندر، ہر انسان میں کوئی نہ کوئی خوبی ہوتی ہے۔ اپنی خوبی کو انالائز کریں کہ یہ میری خوبی ہے، اس خوبی کو میں کیسے استعمال کر سکوں۔ بطور مثال، میری خوبی ہے کہ میں وقت کا پابند ہوں، میری خوبی ہے کہ میں نماز اچھی پڑھ لیتا ہوں، میری خوبی ہے کہ میں تلاوت اچھی کر لیتا ہوں، میری خوبی ہے فلانا فلانا فلانا۔ اپنی خوبیاں دیکھیں، اس کے بعد اپنی کمیاں دیکھیں کہ آپ کی کمیاں کیا ہیں۔ میری کمی ہے نیند بڑی خطرناک آتی ہے، میری کمی ہے کہ میں وعدے کا پابند نہیں ہوں، میری کمی ہے کہ میں مصروف رہتا ہوں، میری کمی ہے کہ میں مصلے پہ کھڑا ہوتا ہوں اکتا جاتا ہوں، میری کمی ہے کہ میں فلاں 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 فلاں، میری کمی ہے والدین کی خدمت نہیں کرتا۔ میری کمی، اپنی کمیاں دیکھیں، ٹھیک ہے۔ اب اپنی کمیوں اور خوبیوں، ان دونوں کو آپ نے استعمال کرنا ہے۔ ان دونوں کمیوں اور خوبیوں کو ملا کے آپ نے ایک جامع منصوبہ بندی تیار کرنی ہے رمضان گزارنے کے لیے۔ اور وہ کیسے کرنی ہے؟ آپ نے وہ ایسے کرنی ہے کہ آپ نے ایک چارٹ بنانا ہے، اور اس چارٹ کے اندر آپ نے منصوبہ تیار کرنا ہے، اور وہ منصوبہ آپ نے آج سے، کل سے، پرسوں سے، ابھی سے شروع کرنا ہے، تاکہ آپ رمضان کے لیے بالکل تیار رہیں۔
بطور مثال رمضان میں روزے رکھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ روزوں کا وقت کب شروع ہو رہا ہے؟ بطور مثال سحری بند ہو رہی ہے 5 بجے، تو آپ آج سے، ابھی سے، اس وقت سے 1 ہفتے بعد سے 4:30 بجے اٹھنے کی عادت بنائیں گے۔ جب آپ 4:30 بجے اٹھنے کی عادت بنائیں گے تو مطلب یہ ہے کہ آپ آدھا گھنٹہ پہلے اٹھنے کے لیے تیار ہوں گے۔ جو رمضان میں ہمارے سے رمضان میں بہت سی چیزیں مس ہو جاتی ہیں، رمضان میں ہمارے سے بہت سے معاملات مس ہو جاتے ہیں، اور ایسی چیزیں ہم سے ہو جاتی ہیں کہ رمضان کے اندر ہمارا سحری چھوٹ گئی، آج جناب بغیر سحری کے روزہ رکھ لیا، تو یہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ معذرت میں بتا، جیسے رمضان میں، سوری، 5 بجے 5:58 یعنی 6 بجے جو ہے وہ فجر کا وقت آ گیا، یہ کراچی کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ 5:58، 6 بجے کراچی میں آج کل سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے، 6 بجے سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے، تو ہم خود کو 5:28 پہ اٹھائیں، اور 5:28 یعنی 5:30 بجے ہم خود کو اٹھائیں، اور آدھا گھنٹہ مصلی پہ گزاریں، 10 منٹ وضو استنجا، اور 20 منٹ جو ہے وہ ہمارے مصلی پہ گزریں۔ جب یہ ہمارا وقت اس طرح گزرنا شروع ہوگا تو ابھی سے ہمیں عادت پڑے گی، چاہے مرد ہے چاہے خواتین ہے، جب عادت پڑنا شروع ہوگی تو سمجھ لیں آپ صبح اٹھنے کے عادی ہو رہے ہیں، یہ آپ صبح اٹھنے کا جو منصوبہ بنا رہے ہیں اس میں کامیابی ہوگی۔ پھر اس وقت کو 1 ہفتے کے بعد کم کریں، 15 منٹ پیچھے آ جائیں، الارم 5:15 کا لگائیں، پھر الارم 5 بجے کا لگائیں، اس طریقے سے تھوڑا سا پیچھے آئیں تاکہ تہجد پڑھنے کی عادت بنے۔ یہ آپ نے تہجد کا عزم کیا تھا، پیچھے تہجد آپ کے آداب میں تھا، اس کی آپ نے عادت بنانا شروع کر دی۔ تلاوت کا منصوبہ بنائیں، بطور مثال آپ روزانہ 2 پارے تلاوت کرنا چاہتے ہیں تو آدھا پارا فجر کے بعد، اور آدھا پارا آپ کا عصر کے بعد ہو، ٹھیک ہے؟ اور 1 پارا رات سونے سے پہلے، یہ 2 پارے آپ تلاوت کریں۔ یہ ہے منصوبہ بندی۔ آپ نے اہداف کیا متعین کیے وہ آپ پیچھے بنا چکے ہیں، اب ان اہداف کو پورا کرنے کا آپ کا منصوبہ کیا ہے؟ وہ منصوبہ اس طریقے سے ہوگا جس سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ میں کام یہ کر سکتا ہوں۔ دیکھیے، آپ ایک امپاسبل کام کریں، ایک امپاسبل چیز سوچیں۔ بطور مثال ہمارے کوچ تھے، وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ بائیں ہاتھ سے گیند کون پھینک سکتا ہے؟ تو ایک اسٹوڈنٹ نے ہاتھ کھڑا کیا، نے کہا کہ دیکھو میں تمہیں سکھاؤں گا اس صورت میں جب تم سب میں سے 5 لوگ بائیں ہاتھ سے بال پھینکو گے، اور یہ 3 دن کا وقت ہے ورنہ میں نہیں سکھاؤں۔ 3 دن میں وہ لڑکے ماہر ہو گئے بائیں ہاتھ سے گیند پھینکنے۔ تو سر نے کہا مجھے تمہاری عادت بدلی نہیں کرانی تھی، تم کو صرف یہ سمجھانا تھا کہ جو چیز تمہارے لیے ناممکن ہے، تم پچھلے 16 سال سے سیدھے ہاتھ سے گیند پھینک رہے ہو، لیکن صرف 3 دن میں تم نے بائیں ہاتھ سے بال پھینکنا سیکھ لیا، یعنی یہ ناممکن تھا تمہارے لیے کرنا، تو تم یہ کیوں سوچتے ہو کہ تم میچ ہار جاؤ گے؟ یہ فلاں ٹیم سے میچ جیتنا تمہارے لیے ممکن نہیں ہے۔ جو چیز آپ سوچتے ہیں کہ آپ کے لیے ناممکن ہے وہ آپ بالکل کر سکتے ہیں، شرط ہے کہ آپ اس کی منصوبہ سازی کریں۔ آپ منصوبہ سازی نہیں کریں گے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ منصوبہ سازی میں نے بہت اچھی کر لی ہے، لیکن منصوبہ سازی کا احتساب ضروری ہے۔ جب وہ احتساب ہوگا تب آپ آگے بڑھیں گے۔ احتساب، آپ اس کے اکاؤنٹیبلٹی کریں، آپ اس کو چیک کریں، میرے منصوبے میں کیا کمی ہے، میرے منصوبے کے اندر کیا کوتاہی ہے، آپ نے اس کے اندر آگے کیسے بڑھنا ہے۔ جب تک آپ احتساب نہیں کریں گے، صرف منصوبہ بنا کے اس کو ایویلویٹ کر کے ایسے ہی چھوڑ دیں گے، آگے نہیں بڑھیں گے۔ آپ اس کے اوپر تنقیدی نظر کریں، اپنے آپ کو باؤنڈ کریں، اپنے آپ کو باندھیں اس منصوبے کے ساتھ، اس کا احتساب کریں۔ بہتر ہے کہ کسی شیخ، مربی، کسی اللہ والے کے ساتھ تعلق بنا کے اپنا منصوبہ اس سے شیئر کریں کہ میں نے اس طریقے سے کیا ہے، اب میں آگے اس کو کیسے بڑھاؤں، اور پھر میں اس کا احتساب کر رہا ہوں، میرے اندر یہ کمی ہے، یہ کوتاہی ہے، اس کو بتائیں۔ ایک ٹیچر کے تحت رہیں گے تو اور بھی اچھے طریقے سے بڑھ سکیں گے، ورنہ بنیادی طریقہ کار یہ ہے، اس بنیادی طریقہ کار کو ہم فالو کریں گے،
آج کے لیے بس اتنا ہے، اس کو سمجھ لیجئے انشاءاللہ۔ اور اپنے جو آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اس کو سمجھ کے مجھ سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں، مجھ سے پوچھ بھی سکتے ہیں کہ مزید اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں۔ میرا فون نمبر تقریباً آپ سب کے پاس ہوتا ہے، تو رابطہ کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، اپنا احتساب کی رپورٹ بھیج سکتے ہیں، اپنا چارٹ بنا کے بھیج سکتے ہیں تاکہ دوسرے لوگ موٹیویٹ ہو سکیں۔ تو آج کے لیے بس اتنا بنیادی چیز ہے، اس کو کریں، 3-4 دنوں کے اندر میں دوبارہ مزید نئی چیز ذکر کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔